الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، ایک قیمتی حدیث سن لیجئے، اور ان قیمتی دنوں میں سال کے پورے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ، سب سے برکتوں والا مہینہ رمضان ہے۔ رمضان کے 30 دنوں میں آخری کے 10 دن یہ خلاصہ رمضان ہے۔ گزرے ہوئے 20 دنوں میں وہ فضیلت نہیں ہے جو فضیلت اس آخری عشرے میں ہے، آخری 10 دنوں میں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر زیادہ آخری عشرے میں اپنی عبادتوں میں کوشش میں لگے رہتے، اتنا زیادہ کسی اور دنوں میں لگے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور اسی عشرے کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات ساری جاگ کر گزارتے، اکثر رات جاگ کر گزارتے۔ کس میں جاگتے؟ خالی ایسے ہی جاگنا، عبادت کرتے ہوئے، اور خود اکیلے ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور شد مئزرہ، عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے۔ اور بڑی عجیب دنیا الٹی ہو گئی، ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں گنگا الٹی بہتی ہے۔ آخری عشرے میں جتنا زیادہ رش ہو جاتا ہے مارکیٹ میں، اتنا شروع کے 20 دنوں میں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن دکان والے، کاروبار میں لگے ہوئے لوگ، صبح کے وقت میں سونے کو اللہ موقع دیا ہے، دکانیں نہیں کھل رہی ہیں، شام کے وقت میں، راتوں میں زیادہ ان کا وقت کاروبار میں مشغول ہے۔ اب عقل مند آدمی وہ ہے جو یہ ڈیوٹی جسے کرنا ایک مجبوری بن گئی، جس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے، تو اسی بیچ میں کچھ نہ کچھ وقت 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت کے لیے ضرور نکالے۔ اسی بیچ میں 1 صفحہ آدھا صفحہ قرآن پڑھنے کے لیے ضرور نکالے۔ اسی بیچ میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے لیے ضرور نکالے۔ اسی بیچ میں استغفر اللہ کہنے کے لیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے ٹائم ضرور نکالے، اس لیے کہ یہی وہ مبارک دن اور یہ رات کی گھڑیوں میں مبارک وقت ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر تشریف لا کر اپنے نزول کے مطابق، جیسے اس کی شان کے مطابق ہے، آواز لگاتا ہے، کون دعا کرے گا اس کی دعا قبول کروں، کون سوال کرے گا اس کو جواب دوں، کون مجھ سے مانگے گا، کون اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرے گا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، لیلۃ القدر انہی آخری 10 میں سے کسی ایک میں ہے۔ اب ایک تو گزر چکا ہے، باقی 9 یا 8 راتیں باقی رہ گئی ہیں۔ ان کو غنیمت سمجھیے اور اس میں بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے۔ اگر شیطان کسی دھوکے میں ڈالے تو ذرا اپنے ان ساتھیوں کو دیکھ لیں، آپ کے اپنے رشتہ دار میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے اپنے جاننے والوں میں کوئی ایک تو ایسا ہوگا جو پچھلے رمضان میں تھا، اب اس رمضان میں نہیں ہے۔ کہاں چلا گیا؟ آخری بات مسند احمد کی اور دوسری سنن وغیرہ میں بھی روایت ہے، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لمبا خواب ہے جو انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ 2 آدمی بلی خاندان کے ایک وقت میں اسلام قبول کیے۔ 2 بھائی تھے یا 2 ساتھی تھے، 2 آدمی بہرحال۔ ایک آدمی جہاد میں بہت شوق سے شریک ہوا، بہت جم کر مقابلے کرتا تھا، لڑائی کرتا تھا، جہاد کرتا تھا، اور وہ اس میں شہید بھی ہو گیا۔ اور دوسرا ساتھی 1 سال تک زندہ رہا، اس کے بعد وہ عادی موت، نارمل موت مر گیا، شہادت نہیں پائی۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا کہ طلحہ بھی جنت میں ہے، اور ان 2 آدمیوں میں سے جو آدمی بعد میں مرا وہ پہلے جنت میں داخل ہو گیا، اور جو پہلے شہید ہو گیا وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا۔ بہت تعجب کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہوا ہے وہ بعد میں جنت میں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے طلحہ، اس پہلے والے آدمی کے بعد جو یہ 1 سال زندہ رہا، اتنی 1000 نمازیں اس نے نہیں پڑھیں، اس نے رمضان کا مہینہ پا کر، رمضان کے روزے رکھ کر رمضان کی عبادتیں نہیں کی۔ کیا سمجھ رہے ہو پھر یہ ساری نیکیاں کہاں جائیں گی؟
تو رمضان کا پانا کوئی کم غنیمت نہیں ہے. یہ حدیث ہم کو سمجھاتی ہے. اللہ ہم سب کو ان بقیہ دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.